بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمد و ثنا کبریائی بڑائی ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ و ارفع کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکان ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل خاتم النبیین رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعد از درود و سلام میں اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے دنیا کے اندر کہ جس میں امن، اخوت، بھائی چارہ، سلامتی، پیار اور محبت ہو، اور اس معاشرے کی جو اکائی ہے، اس معاشرے کا جو اس کی بنیاد ہے، جو اس کا پلر ہے، وہ ایک خاندان ہے، ایک گھرانہ ہے۔ تو اسلام گھر کو، خاندان کو، فیملی کو، رشتہ داری کو آپس میں پیار اور محبت کے جذبات کے ساتھ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے، اور پیار اور محبت کے یہ جذبات جس سے ایک خاندان مثالی خاندان بنتا ہے، اور جب ایک خاندان نہیں بلکہ معاشرے کے سبھی خاندان مثالی ہوں گے تو پھر معاشرہ کیا بنے گا؟ مثالی معاشرہ بنے گا، پیار محبت والا، اخوت والا، ایک دوسرے کے دکھ درد کا
ساتھی ساجی، ہمدرد، احساس کرنے والا، کینہ سے، خود غرضی سے، لالچ سے، حرص سے پاک معاشرہ، ہر قسم کی دل کی برائیوں سے پاک معاشرہ، یہ کس کا مطمع نظر ہے؟ ہمارے پیارے اسلام کا۔ ہماری پیاری شریعت یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جس کا ہر فرد جو ہے دوسرے فرد کے ساتھ پیار، محبت اور انس و چاہت کرنے والا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والا نہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے والا نہیں، بلکہ خیر خواہ ہو ایک دوسرے کا۔ تو یہ جو رشتہ داری ہے، یہ اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ آپ نے اکثر اس پہ سنا ہوگا کہ صلہ رحمی۔ آج ہم بھی اس پہ کچھ گفتگو اور غور و فکر کرتے ہیں کہ صلہ رحمی ہوتی کیا ہے۔ صلہ رحمی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے صلہ اور دوسرا ہے رحمی۔ صلہ جس کا لفظی معنی یہ ہے ملانا اور جوڑنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملا کر جوڑ دینا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ان کو حکم دیا تھا وہ اس چیز کو کیا کرتے ہیں؟ یوصل، کہ اس کو جوڑ کے رکھتے ہیں، اس کو ملاتے ہیں۔ کہ رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کا حکم دیا ہے، تو یہ جو لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں عقل مندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ان کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ عقل مند وہ ہیں کہ جو اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، تعلقات توڑتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے، اور دوسری جو اس کا صلہ کا دوسرا، صلہ رحمی کا دوسرا لفظ رحمی، رحم سے ہے۔ رحم کے کیا معنی ہے؟ مہربانی، شفقت، محبت اور ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کا احساس کرنا۔ اور ایک دوسرا معنی بھی ہے رحم، جس سے مادر رحم کہتے ہیں، کہ جہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اس کا نام بھی رحم ہے۔ اور حقیقتاً وہی اللہ نے اس کا نام رکھا۔ اس کا رحم کیوں نام ہے؟ کہ اس سے پھر جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان کے آپس میں رشتے بن جاتے ہیں، تعلقات، رشتہ داریاں، قرابتیں اس رحم کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے دے، تمہیں طاقت دے دے، تمہیں قوت دے دے، سلطنت دے دے، تو پھر تم رشتہ داری کو توڑنا شروع کر دو اور زمین میں فساد برپا کر دو۔ کہ زمین میں فساد اسی سے برپا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو توڑا جائے۔ یہ یہاں سے پھر کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ عداوت، دشمنی، کینہ، بغض، حسد، یہ بیماریاں پھر چلتی جاتی ہیں
اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ فساد اور قتال کی شکل میں نکلتا ہے۔ ایک دوسرے پر ایسے ہی نہیں گولیاں چل جاتی، ایسے نہیں چھریاں چل جاتی، ایک دوسرے کے گریبان ایسے ہی نہیں پکڑے جاتے، کیا وہ سب سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو توڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام رحمان ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، وانا الرحمن، اور میں ہی رحمان ہوں، کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں۔ خلقت الرحم، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے۔ میں رحمان، رحمان کون ہے؟ رحمان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو دنیا اور آخرت میں اپنے بندوں پر رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ کون ہے؟ رحمان ہے۔ اور فرمایا کہ میں ہی رحمان ہوں اور میں نے ہی رحم کو پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو میں نے پیدا کیا ہے، جس کو بچہ دانی یا انہدام دانی بھی کہتے ہیں، اس کو اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی پیدا کیا۔ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، اور اس کا جو نام میں نے رحم رکھا ہے اپنے نام رحمان سے نکالا۔ میں نے اپنے نام رحمان سے نکال کر اس ماں کے بطن کو وہ نام دیا ہے، کون سا؟ رحم کا۔ تو صلہ رحمی، اللہ نے اپنے نام سے یہ نام نکال کر ہم کو یہ بات بتائی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، تو لہذا تم بھی اسی رحم سے نکلے ہو جس کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا ہے، تو تم نے بھی کیا کرنا ہے؟ رحمت کا معاملہ کرنا ہے، رحم کرنا ہے، شفقت کرنی ہے۔ تو اس طرح اس رشتوں، ناتوں اور تعلقات کو قائم رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صلہ رحمی کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ رشتہ داری کا، تعلقات کا کہاں تک ہم نے صلہ رحمی کرنی ہے؟ کن کن لوگوں کے ساتھ ہم نے رحم کا معاملہ کرنا ہے؟ تو یہ عرف عام میں دو قسمیں ہیں۔ پہلی نسبی قسم ہے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ماں اور باپ اور پھر اس کی اولاد اور یہ سارے خاندان والے، یہ رشتہ داری ہے۔ پہلا نسبی رشتہ ہے کہ جس کو بلڈ ریلیشن بھی کہتے ہیں، خون اور رحم سے جس کا تعلق ہے۔ اس میں سارے کے سارے ماں باپ، اولاد، پوتے پوتیاں، چچا دادا اور پھر آگے کزن، یہ ساری جتنی بھی رشتہ داری ہے وہ نسبی رشتہ داری۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ سببی رشتہ داری ہوتی ہے، کسی سبب سے۔ اور وہ سبب کیا ہے کہ کسی کی شادی کسی عورت کے ساتھ ہو جائے اور وہ میاں بیوی آپس میں بن جائیں۔ اب ان دونوں کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں، ان کے ساتھ بھی معاملہ کون سا کرنا ہے؟ رحم کا کرنا ہے۔ مجھے بڑی بات ایک یاد آ گئی اور افسوس کے ساتھ یہ بات ہے، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے، کہ کہا جاتا ہے کہ بہو
اس کے اوپر تو ساس سسر کی کہیں بھی کوئی حدیث نہیں آتی کہ اس کی خدمت کرے، کہیں بھی کوئی قرآن کی آیت نہیں آتی کہ اس کے ساتھ جانا ساس سسر کی خدمت کا کوئی ذکر آتا ہے؟ والدین کا آتا ہے، والدین کا آتا ہے بس۔ کہ کسی کو پتہ ہو کوئی حدیث ایسی، کوئی ایسی دلیل کہ ساس سسر کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، ان کی خدمت کرنا کوئی ہے؟ تو اکثر یہ جو معاملہ ہے نا، اللہ ہدایت دے، ان عورتوں کی طرف سے یہ بات سننے کو ملتی ہیں جو مدرسے کی 4 جماعتیں پڑھی ہوتی ہیں، جنہوں نے مدرسہ یا کسی قدر اسکول کے اندر کوئی اسلامک لٹریچر پڑھا ہو۔ ہمیں تو کوئی نہیں ملی، تو ہم کیوں اپنے ساس اور سسر کی خدمت کریں؟ کیوں ہم اب یہاں رک کے 1 منٹ کے لیے سوچیں آگے میں چلنے سے پہلے کہ یہ ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے کہ ایک عورت، ایک لڑکی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آ گئی، کدھر آئی؟ اپنے خاوند کے گھر میں، اس کے والدین کے گھر میں۔ اور اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اس کے والدین کا گھر ہوتا ہے، اس کے والدین حیات ہوتے ہیں۔ اب یہ عورت کہتی ہے کہ والدین کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی عبادت کے بعد یہ حکم ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو کہاں ہے کہ ساس سسر؟ تو پھر یہ کیوں اس نے شادی کی؟ رہتی ہے اپنے والدین کے ہاں، ان کی خدمت کرتی رہتی ساری عمر۔ کیوں اس نے اس بات کا، اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری شادی ہونی چاہیے؟ اب یہ والدین کی خدمت کرتی ہیں۔ کوئی بچی چلی جائے، گھر چھوڑ کے شادی ہو جائے، وہ جاتی ہے اپنے والد، اللہ ماشاء اللہ کوئی گھر داماد بن جائے، گھر جمائی بن جائے تو پھر ایسی صورت بنتی ہے، وگرنہ کبھی کبھار جانا والدین کے ہاں ہوتا ہے اور تھوڑی بہت ان کی خدمت، وگرنہ ساری ایک گھر میں اگر ایک لڑکا ہے، 10 اس کی بہنیں ہیں، 10 کی 10 شادیاں ہو گئیں، اب وہ لڑکا جو ہے، اس کی جو بہو ہے، اس کی جو بیوی ہے، اس کے والدین کی جو بہو ہے، وہ بھی کہ جی میں نے اس کی خدمت نہیں کرنی، وہ 10 کی 10 لڑکیاں بھی چلی گئیں، وہ بھی کہ خدمت، تو معاشرہ کہاں جائے گا؟ پھر کس کی خدمت کرنی ہے؟ آگے سنیے، 2 اور رشتے ہیں، اس میں آپ کو مزید اس بات کی وضاحت ملے گی کہ ایک تو میں نے بتایا نا نسبی رشتہ اور ایک سببی رشتہ، اور ایک اور رشتہ ہے وہ ہے روحانی رشتہ۔ روحانی رشتہ کیا ہے؟ کہ جس میں سارے کے سارے مسلمان آپس میں کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ یہ روحانی رشتہ ہے۔ کیا وہ ساس سسر اس کے مسلمان لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ ہماری پیاری شریعت، سبحان اللہ کتنی پیاری شریعت ہے۔ ایک اور رشتہ، مجھے جو بات یاد ہے میں بعد میں کرتا ہوں، ایک اور رشتہ ہے، چوتھا رشتہ کوئی بتا سکتا ہے؟ 3 رشتے میں نے بتا دیے، نسبی، سببی، روحانی، ایک اور رشتہ ہے، کوئی بتائے؟ اس کے لیے انشاءاللہ عابد بھائی سے کہیں گے کہ آپ کی جو یہ ادارہ ہے ایک انعام اس کو دیا جائے، کوئی بھائی بتا دے۔ ایک اور رشتہ ہے، وہ رہ گیا بس۔ جی ہاں بیٹا، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا، کیا؟ چلے میں بتاتا ہوں۔ انسانیت کا رشتہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم،
کہ سارے کے سارے انسان کیا ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں. تو آدم کی اولاد ہونے کے ناطے سے ہم ایک رشتے میں جڑے کہ نہ جڑے؟ ہمارے باپ، ہم کہتے ہیں نا ہمارے باپ والد آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بتائیں. تو پھر یہ جتنے کافر ہیں، یہ جتنے اسلام کو چھوڑنے والے یا اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے یا دوسرے جتنے انسان ہیں، انسانیت کا رشتہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب اس پیاری بہن سے پوچھا جائے تیرے ساس سسر انسان بھی ہیں کہ نہیں ہے؟ بتا دو. میں جو پہلے بات کرتے کرتے رک گیا، میں نے کہا تھا بعد میں کرتا ہوں، کہ ہماری پیاری شریعت، اتنی پیاری شریعت، انسان تو انسان، ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک فحش اور بدکار کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا. کالا کتا ہو تو اس کو مارنے کا حکم ہے جی کہ نہیں ہے نا؟ اگر کتا کالا ہو تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے، اس کو مار دو. اس کو پانی پلانے کی وجہ سے وہ پیاسا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا، یہ بدکارہ عورت اس کنویں میں اترتی ہے، اپنے موزے میں، اپنے جوتے میں پانی لے کر منہ کے اندر اس کو پکڑ کے اوپر چڑھتی ہے، اس کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے. ساری عمر ہے گناہوں میں گزارنے والی. ہماری پیاری شریعت تو اس قدر پیاری ہے کہ وہ ایک نبی کو ڈانٹ پلا دی اللہ نے، ایک نبی کو. کس وجہ سے؟ کہ ایک چونٹی نے کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا سب کو جلا دو، سب کو مار دو. اللہ نے ڈانٹو، کاٹا تو ایک نے تھا تو باقیوں کا کیا قصور تھا؟ اگر بدلہ لینا تھا، مارنا تھا تو اس کو مارتے. اتنی پیاری شریعت ہے. تو آپ کہیں کہ یہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، یہ ساس سسر میں ان کی خدمت نہیں کرتی، تو پھر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایسے ہی ایک عورت نے کہا جی یہ میرے اوپر کوئی خدمت، میں پڑھی ہوئی ہوں مدرسے کی، میں فاضلہ ہوں، میں عالمہ ہوں، یہ ہوں وہ، دکھائیں مجھے کہاں سے میرے لیے جو ہے نا ان کی خدمت کرنا فرض ہے، واجب ہے، علیحدہ ہو جائیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ بیچارہ نہیں تھا اتنا پڑھا ہوا، گیا مولوی صاحب کے پاس. تو مولوی صاحب کہتا ہے ایسے ایسے معاملہ ہو گیا، میں شادی تو اس لیے کر بیٹھا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ نیک اور عالم فاضل بنیں گے، تو یہ تو معاملہ یہ میری والدین کی ہی خدمت سے ہاتھ مجھے دھونے پڑ رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا وہ اس کو چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو میں تمہیں علیحدہ رکھ دیتا ہوں، اور میں ایک دوسری شادی کرنے لگا ہوں اور اس کو لے کے آؤں گا جو مدرسے کی عالمہ فاضلہ نہیں ہوگی بلکہ میرے والدین کی خدمت گزار ہوگی. وہ میرے والدین کی خدمت تمہیں علیحدہ لے دیتا ہوں، گھر لے دیتا ہوں، تم علیحدہ رہو. جب اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے رہنے دے میں کر لوں گی ان کی خدمت. تو جب کہتے ہیں نا گھی ٹیڑھی انگلی سے سیدھی سے نہ نکلتا ہو تو پھر ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. تو پھر اس طرح تو یہ انسان تو ہے نا. تو محترم بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے صلہ رحمی کی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی آپ کے سامنے اور تقریباً ہر خطبہ میں آپ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ سنتے ہوں گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس اللہ کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اپنا حق جتاتے ہو، اور اس لیے بھی اللہ سے ڈر جاؤ کہ صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس میں بھی اللہ سے ڈر جاؤ. کئی ٹائم کم ہے، کئی اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر ہمیں حکم دیا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ عدل و انصاف کا، احسان کا، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کی
حق تلفی نہیں، ان کے ساتھ حسن معاملہ کا، ان کو دینے کا، ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ اور بہت ساری آیات کے اندر وقت نہیں ہے کہ میں ان آیات کو پڑھوں، کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ کے اس موضوع کو مزید واضح کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ متفقن علیہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، لمبی عمر بابرکت عمر اس کو ملے، اور ایک روایت میں وہ سوء خاتمہ سے بچ جائے، وہ برے خاتمہ سے بچ جائے، اس کا حسن خاتمہ ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو بتایا کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ رزق کے لیے ہم پریشان رہتے ہیں نا جی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رزق چاہیے، بابرکت چاہیے، عمر چاہیے، بابرکت چاہیے، حسن خاتمہ چاہیے، ایک ہی کام بتایا، کیا؟ صلہ رحمی۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، جن جن کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو مضبوط کرو۔ اور دوسری روایت میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب و کتاب دینے پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ گویا کہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، اس کا اللہ پر اور آخرت پر، اللہ کے سامنے جواب دہی پر ایمان کمزور ہے، ناقص ہے۔ اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور بخاری شریف کی ایک روایت میں کہ ایک آدمی نے جنت میں لے جانے والے اعمال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کر بغیر شرک کے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے بغیر اللہ کی عبادت کر، نماز قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، وتصل الرحم، اور صلہ رحمی کر، تعلقات کو استوار کر، تعلقات کو قائم رکھ، توڑ نہیں جوڑ، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے محبوب اعمال کا پوچھا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد صلہ رحمی کرنا اللہ کو محبوب ترین عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنا، فقیر اور مسکین اور تنگ دست پر صدقہ کرنا صدقے کا ثواب ہے، لیکن اگر کوئی اپنا رشتہ دار تنگ دست ہے، غریب ہے، مفلس ہے، کمزور ہے، تو اس پر صلہ رحمی کرنے کا صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ہے، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ اسی لیے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ دینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قرابت داروں میں سب سے زیادہ مستحق میرے قریب کون ہے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، کہ اس کے بعد، اس کے بعد، اس کے بعد، پھر اسی طرح اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر باہر ہمسایوں میں دیکھیں، ہمسایوں میں بھی نہیں ہے تو پھر جس کو چاہے آپ جو ہے وہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ اکبر، ایک بڑی پیاری حدیث۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقات علی ذی الرحم الکاشح، کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ سب سے افضل صدقہ کون سا صدقہ ہے؟ ابھی تو میں نے دوہرا اجر بتایا نا، اب افضل صدقہ یہ بتایا کہ اس رشتہ دار کو صدقہ دینا کہ جو اپنے باطن میں، اپنے دل میں بغض رکھتا ہے، دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، اس کو صدقہ اس پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ، کہ جو تمہارے خلاف اچھے جذبات نہیں رکھتا، جو تمہیں پتہ ہے یہ میرے ساتھ معاملہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، مجھے یہ نقصان پہنچانے کا کوئی موقع جو ہے وہ ضائع جانے نہیں دیتا، میرے سے دشمنی رکھتا ہے، حسد کرتا ہے، تو پھر فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ اس پر تم خرچ کرو۔ اب آئیے اصل صلہ رحمی کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں جو ملے گا اس سے ملیں گے، جو نہیں ملتا تو جائے جہنم میں، جی کو جی ہے، جو ہمارے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے، جو نہیں رکھنا چاہتا تو ٹھیک ہے نہ رکھیں ہم بھی نہیں رکھیں گے۔ فرمایا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، صلہ رحمی یہ ہے الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ وہ اس وقت صلہ رحمی کرتا ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جاتی ہے، جو اس کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے وہ اس کے ساتھ تعلقات کو جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ ملتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ہمارا پسندیدہ ہے، ہمارے ساتھ اس کی بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تو آپ عدلے کا بدلہ کر رہے ہو، وہ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو جس کی آپ کے ساتھ بنتی نہیں ہے، جو آپ کی بات کو کاٹ دیتا ہے، جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑ دیتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعلقات جوڑیں 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 بار بار جوڑیں، یہ صلہ رحمی ہے۔ بلکہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اپنے رشتہ داروں کی شکایت کرنے لگے، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہوں، بردباری سے ان کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جیسا تم کہہ رہے ہو اگر واقعتاً ایسا ہے تو پھر سن لو کہ تم گویا ان کے منہ کے اندر گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ گرم راکھ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں، تمہارے ساتھ قطع رحمی کر کے وہ گناہ کما رہے ہیں، اور گناہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ ان کے منہ کے اندر تم گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے تب تک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک فرشتہ، ایک مددگار تمہاری مدد کرتا رہے گا، وہ تمہارا مددگار بنا رہے گا جب تک تم ان کے ساتھ وہ توڑنے والوں، وہ گالم گلوچ کرنے والوں، وہ بدتمیزی کرنے والوں
وہ قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ تم صلہ رحمی کرتے رہو گے، حسن سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی۔ گویا کہ اگر چھوڑ دو گے تو پھر اللہ کی مدد جو ہے وہ ہٹ جائے گی۔ جیسا کہ مشہور واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ وہی جہالت والا معاملہ کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاس کھڑے مسکرا رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا شاید میرے اس کو برداشت کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرا رہے ہیں، ایک جواب اس کو دے دیا۔ اللہ کے نبی منہ پھیر کر ناراض ہو کر چل دیے، بھاگے دوڑے اسی وقت پیچھے اللہ کے رسول، وہ میرے ساتھ اتنی بدتمیزی گالن گلوچ، آپ مسکرا رہے ہیں، میں نے ایک جواب دیا تو آپ چل پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابوبکر صدیق تو نہیں جانتا، جب تک تم خاموش تھے تیری طرف سے ایک فرشتہ تھا جو جواب دے رہا تھا، جب تم بول پڑے تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ بھی چلا گیا کہ اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، تم اس کے ساتھ جو ہے نبڑ لو، میں تو گیا۔ اب پھر اللہ کی مدد بھی چلی جائے گی اگر تم نے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چھوڑ دی۔ آخری ایک دو بات کر کے کہ قطع رحمی کے نقصانات کیا، بہت سی روایات ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ بہت سی آیات ہیں اور اسی طرح بہت سی روایات کے اندر صلہ رحمی کا حکم اور اس کی فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ قطع رحمی کا بھی سن لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا يقبل عمل قاطع الرحم، کہ ہر جمعرات کو اور جمعے کی رات کو، ان شب جمعہ کو اور جمعرات کے دن اللہ کے ہاں بندے کے اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں بندے کے سارے ہفتے بھر کی جو رپورٹ ہے وہ اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے، حاضر کی جاتی ہے، فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ لیکن جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہو اس کے نیک اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا لا يدخل الجنت قاطع وفی روایا قاطع الرحمہ، کہ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ جنت میں نہ اس کے اعمال جو ہیں قابل قبول اور نہ ہی جنت میں اس کا داخلہ۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو غور اور فکر سے ان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، کہیں ہم سے کوئی قطع رحمی تو نہیں ہو رہی۔ اگر کہیں ایسا ہے تو پھر اس معاملے کو فوراً ہمیں حل کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ اور اگر کہیں صلہ رحمی کا معاملہ ہم کر رہے ہیں، آگے سے ہمارے ساتھ جہالت کا معاملہ پیش ہو رہا ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ یہی صلہ رحمی ہے۔ آپ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ کی مدد بھی چھوٹ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایک روایت میں کہ صلہ یہ جو رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ سے یہ اس نے جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تو اس نے اللہ سے دو باتیں کی التجا کی، یا اللہ جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ تو اللہ نے بھی آگے سے جواب دیا یہ رحم ہے، اس رحم کو جو ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا، میں اس کے ساتھ جڑ جاؤں گا، اور جو اس کو توڑے گا میں پھر اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، میں اس سے دور ہو جاؤں گا، میں اس کو چھوڑ دوں گا، پھر اس کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے معاملات پر غور اور فکر کرنی چاہیے۔ جب یہ خاندان معاشرے کی اکائی آپس میں جڑ کے رہے گی،
پیار محبت سے رہے گی تو معاشرہ وہ بھی پیار محبت والا، امن و سلامتی والا، ایک دوسرے کی ہمدردی اور احساس کرنے والا، اثار اور قربانی کے جذبات والا ہوگا۔ تو اس طرح پورا ملک جو ہے، پوری دنیا جو ہے، جو اسلام کا منشا اور مقصد ہے کہ پوری دنیا کے اندر اسلام جو ہے پھیلے، تو یاد رکھیں کہ اسی طرح پھیل سکتا ہے کہ اگر ہم اپنے معاملات کو درست کریں۔ اور یاد رکھیں اسلام جو پھیلا ہے، دعوت و تبلیغ سے زیادہ جو اسلام پھیلا ہے وہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ ہمارے ادھر کویت میں ایک ہمارے شیخ آئے برطانیہ سے، شریف اللہ شاہد حافظہ اللہ، بریڈ فورڈ سے۔ انہوں نے عیسائیوں کا 1000 سال پرانا گرجا، بہت بڑا گرجا، وہ کہتے ہیں ہم نے خریدا ہے اور اس کو مسجد بنا لیا ہے۔ مسجد کی شکل دے دیا، کس کو؟ گرجے کو۔ کدھر؟ برطانیہ میں، جو دنیا میں سب سے بڑا عیسائیت کا بول بالا کرنے والا، پرچار کرنے والا ملک ہے، اس کے اندر ہم نے حیرت سے پوچھا یہ کیسے؟ وہ کہنے لگے کہ اسلام جو ہے یورپ کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن اس کے اندر مسلمانوں کی کوئی بہادری نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے جس کو لوگ سٹڈی کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو مسلمان ہوتے ہیں۔ اگر اسلام کے پھیلنے کی وہاں سپیڈ 20 یا 25 ہے تو کہنے لگے اگر مسلمان اپنے آپ کو درست کر لینا تو یہ سپیڈ ڈبل سے ٹرپل ہو سکتی ہے۔ کہ مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں شخص سے میں نے بزنس کرنا ہے، بزنس ڈیل میری ہونے جا رہی ہے، تو کیسا ہے وہ شخص؟ تو پوچھا جاتا ہے وہ دین اس کا کیا ہے؟ کہا جاتا ہے مسلمان، نہ مسلمان سے۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے، جبکہ اس کے برعکس اس پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہیں نا، تو یہ بھی ان تاجروں کی وجہ سے کہ جو عرب سے تجارت کی غرض سے ہندوستان کے اندر آئے، سندھ کے اندر آئے، بلوچستان کے اندر آئے تجارت کرنے کے لیے، اور ان کے حسن معاملہ کو، تجارت کے ان کے طریقہ کار کو دیکھ کر لوگ کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے تبلیغ نہیں کی، انہوں نے جب لوگوں کو بتایا کہ اسلام کا یہ اخلاق ہے، یہ کاروبار کی ڈیل ہے، تو لوگ پھر مسلمان ہوئے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کوئی بڑے بزرگ ہمارے اس وقت مسلمان ہوئے ہوں اور ہم ان کی بدولت اس ملک کے اندر مسلمان ہیں، تو ہم اگر اپنے معاملات کو درست کر لیں تو یقیناً معاشرے کے اندر پیار محبت اور امن و سکون آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کا الحاکمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔